السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما، اللہم رب زدنی علما، آمین۔ اس پروگرام کی صدارت فرما رہے صدر اجلاس، اس پروگرام کی نظامت سنبھالے ہوئے فضیلت الشیخ معین الحق فیاضی صاحب، اسٹیج پر موجود قابل عزت اور احترام معزز علماء کرام، جھارکھنڈ کے مختلف علاقوں سے تشریف فرما سامعین حضرات، بزرگان قوم و ملت، ہم عمر نوجوان دوستوں، پردہ نشین پیاری ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو احکم الحاکمین رب العالمین مالک یوم الدین ہے اور جو علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے محبوب نبی، آخری نبی، شفیع المومنین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ جامعہ سلفیہ قمر الہدیٰ
نور الہدا وکلیہ خدیجہ بنت خویلد للبنات کے زیر اہتمام ہونے والے اس اجلاس عام میں دوسری مرتبہ آنے کا موقع ملا۔ پچھلے سال کے مقابلے اس سال پروگرام کو اور بڑھایا گیا، پنڈال میں اور وسعت کی گئی اور لوگوں کا ہجوم میری نظروں کے سامنے، اتنی بڑی تعداد موجود ہے۔ اللہ سے دعا کر لیتے ہیں کہ الہ العالمین جو بھی اس پروگرام کے اندر حاضر ہوں، اللہ تو ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ اس پروگرام کے جو منعقدین ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو، ان کی کاوشوں کو قبول فرما لے اور ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما لے، آمین۔ مجھے جس موضوع پر 40 منٹ آپ کے سامنے بولنا ہے وہ موضوع بہت اہم ہے، اور وہ ہے زوال امت کے اسباب اور علاج۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، سورہ شورى کی آیت نمبر 30 کی تلاوت میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ امت پر زوال کیوں آ رہا ہے۔ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، تم پر جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ تمہارے پاپوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ ہر گناہ پر اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں فرماتا ہے، بہت سے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم میں فرماتا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ۔ آئے لوگوں، اس خشکی کے اوپر اور تری کے اوپر تمہیں جو فساد نظر آ رہا ہے، تمہیں جو بگاڑ نظر آ رہا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ قرآن کی ان دونوں آیتوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ آج ہم پریشان کیوں ہیں، آج امت مسلمہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں، آج ہمارے اوپر ظلم و ستم کیوں کیا جا رہا ہے۔ حجاج ابن یوسف کو کون نہیں جانتا ہے، اپنے وقت کا بہت بڑا ظالم اور جابر بادشاہ ہے۔ لوگ آئے اور حسن بصری سے حجاج ابن یوسف کی شکایت کرنے لگے۔ حسن بصری اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں۔ حسن بصری سے حجاج بن یوسف کی شکایت کرنے لگے۔ میرے بھائیوں، حسن بصری نے اس موقع پر کیا جواب دیا تھا، اپنے کانوں کو کھول کر کے سنو۔ حسن بصری نے کہا تھا اے حجاج ابن یوسف کی شکایت لے کر کے آنے والوں، اے حجاج ابن یوسف کو برا بھلا کہنے والوں، سن لو، ما ان الحجاج عذاب اللہ، حجاج جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔ معلوم یہ چلا جب مسلمان گنہگار ہو جائیں، جب مسلمان پاپ کے دلدل میں پھنس جائیں، جب مسلمان بددین ہو جائیں، بدکار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ظالم اور جابر بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم ذلیل کیوں ہیں، آج امت مسلمہ پریشان کیوں ہے، میں اس کا چند اسباب آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اسباب بہت زیادہ ہیں لیکن وقت زیادہ نہیں ہے، جتنا وقت ہے اور جتنے اسباب ہو سکتے ہیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور ان اسباب کا الٹا اس کا علاج ہوگا۔ آج امت مسلمہ پریشان کیوں ہے،
اس کی سب سے پہلی وجہ، سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ آج ہم شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج عقیدے کے معاملے میں ہم اور آپ بہت کمزور ہیں۔ آج دنیا کے اندر اتنے مسلمان ہیں، 90% مسلمان، یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، 90% مسلمان ایسے ہیں میرے بھائیوں جو شرک میں مبتلا ہیں۔ آج عقیدے کا بگاڑ ہمارے سماج کا سب سے بڑا بگاڑ ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ آئے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو معاف کر سکتا ہے، تم نے اگر رمضان کے روزے نہیں رکھے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر سکتا ہے، تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن خبردار خبردار، اگر دنیا میں شرک کر کے گئے ہو اور تم نے توبہ نہیں کیے تو یاد رکھو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو معلوم یہ چلا شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج حالات دیکھ لیں، ہر آدمی شرک میں مبتلا ہے۔ میرے بھائیوں اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو، اور صرف اپنے عقیدوں کی اصلاح نہ کرو، اپنے بچوں کے عقیدوں کی اصلاح کرو۔ شام میں آتے ہو، اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہو، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، ہنستے ہو، بولتے ہو، مسکراتے ہو، اپنے بچوں کو توحید کا بھی سبق دے دیا کرو۔ آئے میرے بیٹے، کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو، کتنی بھی بڑی آفت ہو، لیکن اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، اپنی پیشانی کو اللہ کے علاوہ، اللہ کی بارگاہ کے علاوہ کہیں نہ جھکانا، کسی مندر کے سامنے اپنے ماتھے کو نہ جھکانا، کسی قبر کے سامنے سجدہ نہ کرنا، اپنے بچوں کے عقیدوں کو مضبوط کرو۔ آئے میرے بیٹے، دنیا میں کتنی بھی بڑی بیماری ہو، خبردار تعویذ نہ پہننا، یہ شرک ہے، ہاتھ میں دھاگا نہ باندھنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی دھاگا لٹکایا اس نے شرک کیا۔ میرے بھائیوں اپنے بچوں کے عقیدوں کو مضبوط کرو، ان کے عقیدوں کی اصلاح کرو، انہیں بتاؤ آئے میرے بیٹے رزق دینے والا، کھلانے والا، پلانے والا کون؟ اللہ۔ بیماری سے شفا دینے والا کون؟ اللہ۔ ڈوبتی کشتی کو پار لگانے والا کون؟ اللہ۔ زندگی دینے والا کون؟ اللہ۔ موت دینے والا کون؟ اللہ۔ جو کوئی نہ کر پائے وہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ میرے بھائیوں اپنے بچوں کے عقیدوں کو مضبوط کرو اور اپنے عقیدوں کو بھی مضبوط کرو۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، بیچ میں ایک آیت ہے بڑی پیاری ہے، میں کہتا ہوں اللہ نے انگوٹھی کے اندر نگینے کو لگا دیا، بالکل بیچ میں ہے، 3 آیتیں پہلے 3 آیتیں بعد میں، بالکل بیچ میں یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آئے اللہ عبادت تیری ہی کرتے ہیں اور مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ اگر اس کا یہ ترجمہ کر دیا جائے آئے اللہ عبادت تیری کرتے ہیں مدد تجھ سے مانگتے ہیں، یہ غلط ہو جائے گا۔ اور اگر یہ ترجمہ کر دیا جائے آئے اللہ عبادت تیری بھی کرتے ہیں اور مدد تجھ سے بھی مانگتے ہیں، یہی شرک ہوتا ہے۔ توحید اور شرک کا سب سے بڑا جھگڑا کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ توحید اور شرک کا سب سے بڑا جھگڑا ہوتا ہے ہی اور بھی کا۔ کس کا؟ ہی اور بھی۔ اللہ کی ہی عبادت ہے یہ توحید ہے، اور اللہ کی بھی عبادت ہے یہ شرک ہے۔ جی ہاں، اللہ کے علاوہ جو کسی اور کو شریک کرے یہ شرک ہے، اور جو اللہ کو نہ مانے وہ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ جو سرے سے اللہ کو ہی نہیں مانتا ہے وہ الہاد ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ الہاد ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنا۔ ہم اور آپ جب حج کرنے جاتے ہیں تلبیہ پکارتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، آئے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہیں۔ جب کفار مکہ خانے کعبہ کا طواف کرتے تھے
وہ بھی ایک تلبیہ پکارتے تھے اور ان کا تلبیہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہوتا تھا، آئے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن ہاں کچھ شریک ایسے ہیں جن کا بھی تو مالک ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی شریک کرتے تھے۔ میرے بھائیوں یہی شرک ہے۔ آج دنیا کے اندر جو مسلمان پریشان ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، آج شرک جیسے بڑے گناہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے، آج شرک سے جیسا بڑا ظلم ہمارے اندر موجود ہے۔ مسلمان پریشان کیوں ہے؟ زوال امت کا پہلا سبب آج شرک ہمارے اندر ہے، عقیدے مضبوط نہیں ہے۔ دوسرا سبب، میرے بھائیوں میرا وقت بہت مختصر ہے، اسی لیے میں جلدی اپنے جو شکے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس کو بہت مفصل انداز میں تو نہیں لیکن سرسری طور پر اس پر نگاہ ڈالتے ہوئے میں چلا جا رہا ہوں۔ زوال امت کا دوسرا سبب، آج عمل کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ آج ہماری مسجدوں میں آ جاؤ آپ کو نمازی نظر نہیں آئیں گے۔ ہاں آپ ہم سے بات تو کروا لیں، ہم لل مٹیا کے چوک پر بیٹھ کر بات کریں، سعودی عرب کا بادشاہ یہ کر رہا ہے اور ترکی کا صدر یہ کر رہا ہے، اس میں تو ہم بڑے آگے ہیں، باتیں ہم سے کروا لیں، لیکن مسجد میں آئیں تو کوئی آپ دیکھیں مسجد میں آپ کو نمازی نظر نہیں آئے۔ ابھی NRC آ جائے، CA آ جائے، ہم اور آپ خوب چیخیں گے چلائیں گے، ابھی نعرے تکبیر لگائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، لیکن ہماری مسجدوں میں آ جاؤ کوئی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھنے کو تیار نہیں۔ عمل کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔